اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا وقت اور بھی تیزی سے گزر رہا ہے، ساتھ ہی زمانے بدلتے گئے۔ اس طرح کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی اپنی زندگیاں گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر مخلوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے کہ کون سن کر، جس کو انسان سنتا ہے تو تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنا قریب آ چکی ہے، یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے اور اس سے پہلے زائل ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں سے چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت ہی میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ دوستو، انہی چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ پیارے ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں پوری ہونے کے قریب ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کو بتلائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2024 کے اندر ہونے والا ہے۔ بہتر علم تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، مگر آئیے اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر امام مہدی علیہ السلام کا تعلق 2024 سے کس طرح سے ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو جانیں گے، اور قرآن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کس طرح سے اشارہ دیتا ہے، اور قرآن کریم ہمیں کس طرح سے بتلاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 2024 کے اندر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے پیارے دوستو کہ نشانی کتنے عرصے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس نشانی کو حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے اور قرآن کریم نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔
آئیے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے ناظرین، اگر سوشل میڈیا پر امام مہدی کے ظہور کے بارے میں سرچ کیا جائے تو اکثر ویڈیوز میں یہی دعویٰ کیا جائے گا اور اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور 2024 میں، اور اس کی بڑی وجہ بتلائی جا رہی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی ایک سبز دمدار ستارہ ہے جو اس سال فروری کے مہینے میں بھی ظاہر ہو چکا ہے، اور اس ستارے کے بارے میں حدیث میں بھی بیان کیا جا چکا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جس کی دم چمکدار ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال فروری میں ایک سبزی مائل ستارہ کئی مہینوں تک زمین کی جانب بڑھتا جا رہا تھا جو زمین کے سب سے زیادہ قریب سے ہو کر گزرا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق یہ ستارہ زمین کے کتنے قریب ہوا اسے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس ستارے کی رفتار بھی بہت کم تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے ایک ہفتے تک دیکھتے ہی جا رہے تھے، اور یہ کومنٹ 50,000 سال میں پہلی مرتبہ زمین کے اتنے قریب سے گزرا، اور ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک مہینے تک زمین کے قریب ہی رہا۔ پیارے ناظرین، بتلاتے چلیں کہ دمدار ستارے جنہیں ہماری ماہر فلکیات نے ڈیوٹوسینو کے نام سے جانا ہے، وہ برف، دھول اور چٹانوں پر مشتمل گولے ہوتے ہیں جو بادل جن کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے نظام شمسی کے بیرونی کنارے پر بھی موجود ہیں۔ حقیقت میں معروف دمدار ستارے بورے-سوف کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے باہر سے ہے۔ یاد رکھیں کہ دمدار ستارے چٹان، برف اور دھول کی ٹھوس اندرونی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر برف کی پتلی اور گیس اور فضا سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جس سے وہاں سے برف پگھلتی ہے۔ ستارے سورج کے اندر نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کے قریب پہنچتے ہیں تو پگھل جاتے ہیں۔ یہ برفی ستارے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماہر فلکیات نے اس کی تفصیل اور بھی بتلائی ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب قرآن کریم کے ذریعے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کس طرح سے نشاندہی کی ہے اور کس طرح اشارات دیے ہیں جن کے ذریعے سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سال 2024 ممکنہ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ پیارے دوستو، اولاً ہم سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور مسلمان قوم کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور دنیا کے اوپر ایک احسان یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور جن نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کر دیا ہے ان کا تذکرہ بھی ہم سب کو کرتے رہنا ہی چاہیے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں پیارے ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے۔ دوستو، سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16ویں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی ان کو عروج ملے گا۔ پیارے دوستو، آگے دیکھتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دجال کا ذکر 15ویں صدی کے نصف میں شروع ہوتا ہے
اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے تقریباً 5 یا 6 سال قبل ہی آئیں گے، اور اس وقت 1445 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل کا مطلب یہی ہے جو انگریزی سال کے حساب سے 24 اور 25 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 25 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی جنگ ہو۔ تو دوستو، حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال بہت اہم ہیں، 2024 اور 2025۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی ہے، وہ یہ کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش بھی کر رہے ہیں، جن میں سنیوں سے زیادہ شیعہ پیش ہیں۔ اور اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور نشاندہی کی طرف آئیے چلتے ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سعودی بادشاہ کی وفات کی ایک روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 2024 اور 25 تک 90 کے آس پاس کے ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2024 کے شروع ہی میں پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہیں جن کا نام شیخ صادق المغلسی المرانی ہے، انہوں نے بھی 2024 ہی کے قریب ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم سورہ کہف پر غور کریں تو قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف کے بعد سے شروع ہو رہی ہے، اور ادھر جب ہم دیکھتے ہیں تو 1445 ہجری چل رہا ہے، اور 2024 کی جب شروعات ہو جائے گی تو 2024 کے اندر یہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے، کیونکہ نصف 15ویں پارے کے بعد سے ہی جب دجال کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو دجال کے ذکر سے پہلے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ گویا دجال تو بعد میں آئے گا، اس کے 5 یا 6 سال پہلے پیارے ناظرین حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو گویا اس بات کا اندازہ لگانا بالکل آسان ہے، قرآن کریم کے اعتبار سے دجال کا ذکر 15ویں پارے کے نصف کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنا ہے، اور یہ چیزیں برحق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں، وہ بالکل ہو کر رہیں گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پیار و محبت اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن و امان کو قائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخری وقت میں ہم سب مسلمانوں کے ایمان کی سلامتی کو لازم اور ضروری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو خیریت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور دجالی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔